ٹھیک ہے، تو کیا ہارون صاحب آپ نے بھی ایک بات کی تھی عالمی میڈیا پہ جو خبر چل رہی ہے کہ پاکستان نے امریکہ کو ہوائی اڈے استعمال کرنے کی اجازت دے دی، مگر آپ تو بار بار جب بھی ذکر ہوا آپ نے کہا ایسا ہو نہیں سکتا، انکار کر دیا گیا ہے، مگر یہ خبریں جو چل رہی ہیں ان میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیے وہ تو پینٹاگون کے ایک افسر کا نام بھی کوٹ کیا گیا ہے کہ اس سے بات ہوئی ہے اور اس نے کہا ہے کہ اجازت دے دی ہے فضائی حدود میں پرواز کرنے کی، اڈے نہیں دے رہے، اڈے دے سکتے ہی نہیں ہیں۔ آپ کی ساری انویسٹمنٹ افغانستان میں جو ہے وہ ضائع ہو جائے گی، جتنی جدوجہد آپ نے کی ہے 70 برس میں، خاص طور پہ روسی فوج کے داخل ہونے کے بعد اور امریکیوں کے آنے کے بعد جتنی قربانیاں آپ نے دی ہیں، آپ کی معیشت کو کچھ $100 بلین سے زیادہ کا نقصان ہوا ہے، مہاجرت ہوئی ہے، پاکستانی معیشت پہ بے پناہ بوجھ پڑا۔ یہ مسئلہ آج بنا ہوا ہے کہ ویکسین لگانی ہے تو ان لوگوں کو کیسے لگائیں جن کے پاس شناختی کارڈ ہی نہیں ہے، اس کا ڈیٹا ہی موجود نہیں ہے۔ چودھری شجاعت اس میں توجہ دلاتے رہے کہ بھائی اس کا کوئی ڈیٹا بنا لیں، ان کو عارضی کارڈ جاری کر دیں، کچھ کریں، وہ نہیں کیا۔ تو اڈے تو نہیں پاکستان دے سکتا کسی صورت میں، لیکن اپنی فضائی حدود میں پرواز کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ اس میں بھی ایک دلچسپ بات اور بھی ہوئی ہے، کیا وہ یہ ہے کہ ہمارے وزیر خارجہ نے آؤٹ آف بلو ایک عجیب و غریب بات کر دی ہے شاہ محمود صاحب نے کہ ہم امریکہ سے اپنا اسٹریٹجک پارٹنرشپ چاہتے ہیں، تصویراتی شراکت داری چاہتے ہیں جو انڈیا کے ساتھ ہے۔ وہ دو حریف ملکوں کے ساتھ کیسے تصویراتی شراکت داری ہو سکتی ہے؟ یہ کیسی بچپنے کی بات ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو اشرافیہ ہے یہ ہمیشہ مغرب کی طرف دیکھتی ہے، برطانیہ اور امریکہ کی طرف، اور ان میں سے کتنے ہیں سول سرونٹ، کتنے ہیں جن کی دوہری شہریت ہے، اور کتنے ہیں جن کے بچے وہاں تعلیم پاتے ہیں، اور کتنے ہیں جو کینیڈا اور امریکہ اور برطانیہ منتقل ہونا چاہتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ ان کی نفسیات یہی ہے، مروبیت کی نفسیات ہے اور مفادات اسی سے وابستہ ہیں۔ کتنے ڈپلومیٹ ہیں جو واپس ہی نہیں آتے، وہیں کی شہریت اختیار کر لیتے ہیں۔ تو یہ دوسری طرف یہ ہے، ایک دوسرا پہلو ہے، جب آپ بھیک مانگتے ہیں ٹیکس آپ دیتے نہیں ہیں، یعنی ٹیکس ہونا چاہیے کم از کم 8,000 ارب، تمام بڑے ماہرین یہی کہتے ہیں۔ یعنی ایک دفعہ ڈاکٹر شعیب صدل سے زرداری صاحب نے پوچھا ٹیکس بڑھ سکتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں دگنا ہو سکتا ہے۔ کتنے عرصے میں؟ انہوں نے کہا 1 برس میں۔ انہوں نے کہا کیا کرنا ہوگا؟ انہوں نے کہا بڑے ٹیکس ڈیفالٹر کو پکڑنا ہوگا، اس میں آپ کے 2-3 وزیر بھی شامل ہیں۔ انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا تو پھر ٹیکس بھی نہیں بڑھ سکتا۔ یعنی جب آپ کی یہ صورتحال ہے تو ایف اے ٹی ایف کی امریکہ آپ کو بلیک میل کرے گا، ایف اے ٹی ایف کی تلوار آپ کے سر پر لٹک رہی ہے۔ 27 میں سے 26 نکات پہ عمل درآمد ہو گیا، اس کے باوجود ایف اے ٹی ایف کی تلوار آپ کے سر پہ کیوں لٹک رہی ہے؟ ایک نقطہ کون سا ہے جب آپ گرے لسٹ میں ہیں تو آپ کی برآمدات اس طرح نہیں ہو سکتی۔ ایک نقطہ یہ ہے کہ جس طرح حافظ سعید کو گرفتار کیا گیا ہے، دوسرے لوگ جن پہ الزام ہے انہیں بھی گرفتار کر لیا جائے۔ اب گرفتاری کیسے ہو سکتی ہے؟ گرفتاری کے لیے تو عدالت میں جانا پڑے گا نا، یوں ہی تھوڑی پکڑ سکتے ہیں۔ اور اس سے جو بدنظمی پیدا ہوگی وہ ایک بلیک میلنگ کی ایک طریقہ کار ہے امریکیوں کا، جسے وہ استعمال کر رہے ہیں اس لیے کہ وہ انڈیا کی ہیجمنی چاہتے ہیں اس علاقے میں۔ ان کا مسئلہ چین ہے، جنوبی سمندروں میں وہ ٹربل پیدا کر رہے ہیں۔ اب وہ یہاں سے راستہ بن گیا پاکستان سے، سی پیک کا، گوادر کی بندرگاہ آپریٹو ہو گئی، ہو رہی ہے اور مزید ہو جائے گی۔ گوادر کی بندرگاہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی بندرگاہ یعنی کیلیفورنیا سے 3 گنا بڑی ہوگی، 3 گنا بڑی، اور ایران کا راستہ کھلے گا، وہاں سے مڈل ایسٹ کا راستہ کھلے گا، ترکی کا راستہ کھلے گا۔ جب آپ ترکی میں داخل ہو جاتے ہیں اس سے آگے یورپ ہے، پھر سینٹرل ایشیا کی ساری ٹریڈ اس راستے سے ہوگی۔ تو اس لیے پاکستان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس میں بیچ کا راستہ یہ نکالا گیا ہے کہ فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دے دی جائے، جو ظاہر ہے یہ بھی طالبان کے لیے یہ بھی ناپسندیدہ فیصلہ ہوگا، لیکن بہرحال جب آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں تو آپ کو اسی طرح کے فیصلے کریں۔